أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت
يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات آج چونکہ 2 ہفتوں کے ناغے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ جو تسلسل کے ساتھ ہمارے زیر مطالعہ تھا، جو حصہ ہم نے پڑھا، خاص طور پر گزشتہ آخری جو ہمارا یہاں پروگرام ہوا تھا درس قرآن کا، تو اس کا بہت ہی مختصر سا ایک تعارف یا اس کا خلاصہ میں آپ حضرات پر پھر دوبارہ جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آج کی گفتگو ہماری سابقہ گفتگو کے ساتھ منسلک ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے تھے. فرض جرم تھی جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی. ہم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبوب قوم سمجھی جاتی تھی، اور انہیں اس پر بڑا غرہ بھی تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند اللہ کو محبوب ہیں، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے. پھر اللہ نے جو جو نعمتیں انہیں فراہم کی ہیں، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے رستہ بنا دیا گیا، عصا مارا ہے ایک چٹان پر اور 12 چشمے اس میں سے پھوٹ بہے. سب کچھ ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ کہ اس درجے ناہنجار قوم تھی. وہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو اس قوم کا بڑا حصہ وہ تھا کہ جو بچھڑے کی پرستش کے شرک میں مبتلا ہو گیا. بڑی سخت انہیں سزا دی گئی، اس کا ذکر بھی ہم پڑھ چکے. بہرحال یہ 10 رکوع مسلسل تھے جو فرض قرار داد جرم تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 2 رکوع مسلسل. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، اور وہ سب میں کامیاب گزرے. پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، وہ خوبصورت ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری امت میں سے، ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو. وہ گویا کہ ان کی دعا تھی کہ جس کا ظہور ہوا کہ اسی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ آخری امت مرحومہ جو ہے وہ بھی اسی نسل میں سے ہے. اور پھر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہود اور نصارہ دونوں کے نزدیک انتہائی محترم مقدس شخصیت. دونوں اون کرتے ہیں انہیں. یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے حضرت ابراہیم نصارہ تھے، جس کی نفی کر دی گئی تھی. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو فرما بردار تھے صرف ایک ذات کے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ تمام مضامین ہم نے پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد پھر 2 مرتبہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی تھی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہود کا ذکر ہو رہا ہے نا، معزول کر دیے گئے. تحویل قبلہ کی بھی تمہید باندھ دی گئی تھی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آج جو آیات پڑھیں گے اس میں بھی آیت آ جائے گی، آیت کا یہ حصہ آ جائے گا. تو گویا کہ تحویل قبلہ ایک بہت بڑا مظہر بن گیا، بڑی انڈیکیشن بن گئی کہ یہود جو ہے ان کو معزول کر دیا گیا. اب نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ظہور ہو رہا ہے. تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اہم ترین شے وہ ایک امت تھی یہود کی، جو سابقہ امت مسلمہ تھی. وہ اب ہو گزرے ہیں، اب ان کا کوئی وجود اس معنی میں نہیں ہے. اشخاص موجود ہیں لیکن امت ختم ہوئی. اب جب قبلہ ہی تبدیل کر دیا گیا، وہ قبلہ جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رخ کر کے
17 مہینے آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، مسلسل 2 رکوع ہم پڑھیں گے کہ جس میں تحویل قبلہ کے پیدر پہ تکرار کے ساتھ اس کا ذکر ہے. اور اس میں بڑی حکمت بھی تھی، اس لیے کہ یہودی اپنے تئیں مطمئن تھے کہ یہ جو نئے رسول آئے یہ بھی تو ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں نا. اور تفصیل سے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے تو آپ استقبال قبلتین فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے. آپ کے امیڈیٹ سامنے بیت اللہ موجود ہوتا تھا، اسی رخ میں آگے بیت المقدس تھا. استقبال قبلتین یہ اصطلاح جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے. بہت ہی بڑا ایونٹ تھا کہ جب کہ اس واقعے کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ ہو گئی. لیکن اب مدینہ آنے کے بعد اس کا امکان موجود نہیں تھا. تو تقریباً 17 مہینے. یہی وجہ کہ نوٹ کیجئے کہ جو آیات آج ہم پڑھیں گے 2 رکوع ہے مسلسل، ان کا زمانہ نزول ہے رجب سن 2 ہجری، اور یہ غزوہ بدر سے ٹھیک 2 مہینے پہلے یہ آیات واقع ہوئی، نازل ہوئی حضور پر. اور اسی میں حکم موجود ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، جو آپ کو بہت پسند تھی. جو آیات پڑھیں گے اس میں اس جانب بھی اشارہ آ جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ جو محبت مہاجرین مکہ جو آئے تھے حضور کے ساتھ، حضور کی معیت میں مدینہ پہنچے تھے، ان کے دلوں میں کتنی شدید محبت تھی بیت اللہ کی. وہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں ان کا بچپنا گزرا ہے. آپ کو معلوم ہے جس سرزمین پہ یا جس خطے میں آپ کا بچپن گزرا ہو کتنی ایک انسیت ہوتی ہے اس کے ساتھ، کتنی محبت ہوتی ہے اس سے. بہت سے وہ تھے جن کی جوانی بھی اور ادھیڑ عمری بھی وہیں گزری. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو گویا کہ ادھیڑ عمری کے عمر میں تھے نا. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو آپ کی عمر مبارک 53 برس تھی. لگ بھگ یہی عمر تھی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ. تو جتنی شدید محبت ان مہاجرین کے دلوں میں بیت اللہ کی تھی، اب ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش آ گئی. اب جب یہاں آ گئے ہیں ہجرت کر کے، تمام لوگ یہاں پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء لازم تھی، اور آپ نے اپنے رخ کو تبدیل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. تو اس کا ذکر آ جائے گا کہ واقعتاً یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی ان مہاجرین مکہ کو جو یہاں پہنچ چکے، اور ان کے دلوں میں جو شدید محبت بیت اللہ کی تھی کہ اب وہ مجبور تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف رکھیں گے. تو یہ مسلسل 2 رکوع انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، اگرچہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں اس کا ہم تکمیل کر سکیں. فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ سفہا اصل میں جمع ہے سفیہ کی. سفیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ناعاقبت اندیش ہو، کم فہم ہے، کم عقل ہے، دور کی سوچ اس کے اندر ہے ہی نہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا شارٹ سائٹڈنس، کہ صرف سامنے جو چیزیں وہ نظر آ رہی ہے، دور کوئی شے نظر ہی نہیں آ رہی. تو سیقول السفہاء یہ بے وقوف لوگ، ترجمہ یہاں بے وقوف کیا گیا ہے، کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، ناعاقبت انجیش ہیں. لوگوں میں سے وہ عنقریب یہ کہیں گے ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس شے نے پھیر دیا ان مسلمانوں کے رخ کو اس قبلے کی جانب کے جس کی طرف یہ پہلے رخ کیے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ یہ بات یہودیوں کے لیے کسی طرح جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اوپر وہ اطمینان ہوتے. وہ بڑے مطمئن تھے کہ محمد اور آپ کے ساتھی جو ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں 16-17 مہینے مسلسل. قل للہ المشرق والمغرب، ابھی اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب کی سب جہتیں ہیں، یہ اطراف کل کی کل اللہ کے لیے. اللہ کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر آن ہر وقت ہر جگہ موجود. یہ تو ہماری نسبتیں ہوتی ہیں نا، فلاں شے جو ہے مشرقی ہے، فلاں مغرب میں ہے، فلاں شمال میں ہے، فلاں جنوب میں. اللہ کے لیے کوئی نہیں. چونکہ یہ آیت میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں تمہید بھی باندھی گئی تھی اس تحویل قبلہ کے واقعے کی. تو اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں.
وہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے، ہم سب نے نماز عشاء ادا کی اور اندازہ کرتے ہوئے ایک رخ اختیار کر کے وہاں ہم نے نماز عشاء ادا کی، لیکن جب صبح سورج طلوع ہوا تو ہمیں احساس ہوا، ظاہر ہے کہ دن میں جب سورج ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، مشرق کس طرف ہے، لیکن یہ کہ رات کے اندھیرے میں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا سوائے وہ کہ جسے علم نجوم سے کوئی دلچسپی ہو۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں صبح ہوئی اور جب سورج طلوع ہوا تو ہمیں احساس ہوا کہ رات جو ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے وہ تو بالکل ہی الٹی سمت ادا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے آپ کو بھی احساس ہو گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ جو نماز ہم نے رات ادا کی تھی اس کو ریپیٹ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، اس لیے کہ مجبوری تھی، اس وقت معلوم نہیں تھا، عشاء کا وقت بھی گزر چکا، آپ کی سمت بالکل دوسری تھی، تو آپ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، اور حکم دے دیا کہ اس نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح ترمذی شریفی کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور کے ساتھ تھے اور حضور اونٹنی کی پشت پر سوار تھے اور آپ نوافل ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ اب رات کا وقت تھا، یہاں بھی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، بیابان ہے، بنجر ہے، دور دور تک کہیں کوئی نشان یا علامت موجود نہیں، ورنہ یہ کہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سمت یہ ہوگی، ڈائمنشن اس طرف ہے یا جو بھی ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہوگی۔ تو عشاء کی نماز آپ ادا کر رہے تھے اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی دوران سفر دائیں بھی مڑ رہی تھی، بائیں بھی مڑ رہی تھی، کبھی واپس بھی چل پڑتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو تبدیل نہیں کیا، گویا کہ آپ اسی طرح نماز ادا کرتے رہے۔ تو یہاں گویا کہ وہ جو آیہ مبارکہ کا حصہ یہاں بھی ہم نے پڑھا، قل للہ المشرق والمغرب، حقیقت تو یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تعمیر کر دیا گیا، اب روئے ارضی پر کوئی مسلمان کسی خطہ ارضی پہ ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ حکم جو ہے فولو وجوہکم شطرہ، یہاں حکم جو ہے جمع کے صیغے میں ہے کہ سب کو چاہیے کہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف رکھیں۔ تو قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بہت اہم آیت ہے، اور دیکھو اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کسے کہتے ہیں؟ دو ایکسٹریمز ہے، اس کے جو بالکل سینٹر میں پوائنٹ ہے یہ وسط ہے، تو گویا کہ وہ معتدل بالکل درمیانی رستہ جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ بھی انتہائی معتدل ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر پیدا ہوتا۔ تو امت وسط وہ امت کے جو بہت مرکزی امت، مرکزی کا اپنے اندر اس کے اندر جامعیت ہے، اس کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ امت وسط ہے۔ پہلے جو امتیں تھی سابقہ امتیں، ان میں سے یہود تو معزول کر دیے گئے، لیکن بہرحال یہ امت جو اب وجود میں آئی ہے وہ بہترین امت ہے، ترجمہ یہی کیا گیا، تم ہو بہترین امت، معتدل امت، اور اللہ نے تمہیں بنایا ہے، یہ خلت تمہارے سر پر اللہ نے رکھی ہے، یہود کو معزول کر دیا گیا، اب یہ امت محمد ہے، امت وسط۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب دیکھیں یہ جو اصطلاح یہاں آئی ہے بہت اہم اصطلاح ہے قرآن حکیم کی۔ آپ میں سے تمام حضرات ہی والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے سے واقف ہیں، تو فرائض دینی کا جامع تصور جو انہوں نے دیا ایک سہ منزلہ عمارت کی شکل میں، ایک ہے خالصتاً مذہبیت، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی نوافل کا اہتمام ہے، کچھ عمرے ہیں، کچھ حج بھی ہے، لیکن زندگی کا مین دھارا جو ہے اس کا دین کے ساتھ اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لگا ہے ہی نہیں۔ لیکن جو دین کا ڈائنامک تصور ہے اس میں ایک تصور تو یہ کہ صرف چند مراسم کا نام دین نہیں ہے، عبادت رب یہ بنیادی اصطلاح،
پھر شہادت علی الناس، یہ دوسری منزل ہے، 6 منزلہ عمارت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا. کسی بلڈنگ کا بھی آپ تصور کریں گے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو زیر زمین ہے. آپ نے عام مٹی کے اوپر اگر تعمیر کر دی تو وہ سٹیبل نہیں ہوگی جب تک کہ نیچے آپ کھود کر اس کی بنیادوں سے اس کو نہیں اٹھائیں گے. تو جو کلمہ شہادت جو ہے یہ اصل میں اس بنیاد کا وہ حصہ ہے جو نظر آ رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور اس بنیاد کا وہ حصہ کہ جو زیر زمین ہے نظر نہیں آ رہا، وہ ہے ایمان قلبی، دل کے یقین والا ایمان. اس کو آپ کسی تھرمامیٹر کے ذریعے، کسی آلے کے ذریعے ناپ نہیں سکتے. تو اقرار باللسان ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور تصدیق بالقلب کون سا حصہ ہو گیا جو زیر زمین ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب اس بنیاد سے 4 ستون اٹھائے گئے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ پلرز ہیں. انہی میں کا ایک پلر ہے الصلاۃ عماد الدین. عمود کسے کہتے ہیں؟ جو ورٹیکل پلر ہوتا ہے. یہ نماز جو ہے گویا کہ مرکزی پلر ہے ہمارے دین کا. اب یہ 4 ستون جب اوپر گئے ہیں تو اس کے اوپر یہ وہ تصور ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو والد محترم بڑی خوبصورت ڈائیگرام کے ذریعے واضح کیا تھا. ان کے اوپر جو پہلی چھت آ رہی ہے وہ عبادت رب کی چھت ہے، اطاعت ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کلیتاً فرما برداری جہاں جہاں تمہارا اختیار ہے. عبادت کے اس وسیع تصور کو سامنے رکھیے، صرف چند مراسم نہیں بلکہ اب تو کہتے ہی غلام کو ہیں. تو اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اور وہ غلامی جو ہے صرف چند امور میں نہیں ہوتی کہ ہمتاً بندگی اللہ کی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ پہلی چھت ہے. اب دوسری چھت، وہ 4 پلرز اوپر جا رہے ہیں، وہ تو اینڈ تک جائیں گے نا. یہ نہیں ہے کہ اب دوسری چھت کے اور پہلی کے درمیان وہ پلر غائب ہو گئے. نماز اسی طرح اہم ہے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا نا کہ جہاد کا تصور بھی دے دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. سب سے پہلی بات نمازوں پر پوری طرح کاربند رہو. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہی معاملہ روزے کا ہے، یہ جو شاعر اسلامی ہے. اب جو دوسری چھت اس کے اوپر آتی ہے وہ ہے شہادت علی الناس، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تاکہ اے مسلمانوں تم گواہ بن جاؤ تمام انسانوں پر اور رسول گواہ بن جائیں تم پر. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. علامہ اقبال کا شعر کا ایک مصرع ہے. یہ گواہی جو ہے انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے لین دین سے دے گا کہ مجھے ایمان ہے اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. دونوں میرے لیے مشعلیں ہیں، انہی کی روشنی میں مجھے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. اس کے بعد جو تیسری چھت آتی ہے وہ ہے اقامت دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف داعی اور مبلغ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف کرتے رہیں، چلیے ساتھ جو ہے نہی عن المنکر بھی شامل کر لیں. نہیں، بلکہ آپ ایک مشن دے کر بھیجے گئے تھے کہ اللہ کے دین کو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. تکبیر رب، فی الواقع اللہ کو بڑا کرنا. تو یہ تیسری چھت، گویا کہ یہ تینوں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے وہی بہت سے حضرات کو شاید یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ 6 منزلہ عمارت کا ایک تصور جو ہے جس میں یہ درمیانی منزل کی چھت ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تواصی بالحق ہے، شہادت علی الناس ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ تمام لوگوں کے اوپر گواہ. اب یہی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی.
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو دین تم تک پہنچ گیا. اب 1,24,000 کا مجمع جو موجود ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اس دین کو پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک. وہ تو صرف جزیرہ نما عرب کی بات ہو رہی تھی نا، اس کے بعد دین کہاں کہاں تک پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، حضرت ابوبکر کا دور خلافت اس اعتبار سے صرف سٹیبلائز کیا تھا انہوں نے. مانعین زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، مدعیان نبوت کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب. سینکڑوں مسلمان جو ہے جو جنگ ہوئی تھی اس میں شہید ہوئے. تو گویا کہ ان فتنوں کی سرکوبی کرنا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا تقریباً 2 یا 2.5 برس، تو اس میں آپ نے اسٹیبلائز کیا ہے اصل میں اس دین کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اس کے بعد پھر وہ ایکسپینشن ہوئی ہے کہ جس میں وہ بھی کہا گیا رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا اسلام، جس طرح پھر لاکھوں مربع میل کے علاقے میں پہنچا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، یہ 2 خلفاء جو تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مدینۃ النبی سے کسی محبت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ چنگاری جو ہے ہمتاً روشن رہتی ہے کہ اللہ وہ موقع لائے کہ میں وہاں حرمین میں، مدینۃ النبی ہے اور اس کے ساتھ جو حرم مکی ہے، اس کی فضاؤں سے کوئی استفادہ کروں. وہ گلیاں کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ گلیوں کو تو اب نام و نشان نہیں ہے، اب تو بڑی بڑی کارپیٹڈ روڈز ہیں، اور مسجد نبوی کی بھی جو وسعت اب ہو رہی ہے وہ تو چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. اب جو پلان ہے ان کا اگلے 5 سالوں کے اندر یہ جتنے 5 سٹار ہوٹل سامنے موجود ہیں سب کے سب ڈیمولش ہو جائیں گے، اور یہ سب کے سب جو ہے گویا کہ صحن بن جائے گا مسجد نبوی کا. دائیں اور بائیں بھی ایکسٹینشن. اب سامنے کی طرف ایکسٹینشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو امام کی جگہ ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، لہٰذا 3 ہی اطراف ہیں، یا تو رائٹ پر آپ جہاں تک جا سکیں، لیفٹ پر جہاں تک جا سکے، اور بیک تو ہے ہی ہے. اور وہی مشرقی علاقہ ہے جہاں باب فہد ہے، وہ جو بیک ہے جہاں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، مرکزی امت، معتدل امت، بہترین امت. جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا گیا نا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، خیر امت، مبالغے کا صیغہ ہے، تم سے بہتر کوئی امت نہیں. لیکن ساتھ ہی ان کے جو فرائض ہیں وہ بن گوا دیے گئے. اب تمہیں چاہیے کہ نیکی کا حکم دو اور بدی کا استحصال کرو، یہ بنیاد ہے. تواصی بالحق، حق بات کہو، حق علم بردار بن کر کھڑے ہو، اور جب بدی سے روکو گے، نہی عن المنکر کرو گے، تو اب برداشت کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا. مخالفتیں بھی ہوں گی، ٹارچر بھی کیا جائے گا، تمہارے خلاف بد زبانی بھی ہوگی، ہر شے کو جھیلو اور برداشت کرو. تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور رسول گواہ ہوں گے تم پر. اس دنیا میں بھی تو رسول نے گواہی دی نا. اہل عرب کون تھے؟ اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے گواہی لی تھی تمام 1,24,000 افراد جو موجود تھے سامنے مسلمان. الا هل بلغت، الفاظ آپ نے سنے، بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے. کیا میں نے دین کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ سب نے گواہی دی. انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا ہے، حق تبلیغ ادا کر دیا، حق دعوت ادا کر دیا، اس دین کو بلا کم و کاس ہم تک پہنچا دیا. سب سے گواہی لی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ایک گواہی رسول دیں گے پھر قیامت کے دن بھی. احادیث میں موجود ہے کہ ہر رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اپنی قوم کے خلاف. قوم کی اکثریت نے تو انکار کر دیا تھا نا. حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں موجود تھے وہاں ہزاروں کی آبادی ہو گئی،
لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 72 ہے، 72۔ قرآن کو کہتا ہے بہت ہی کم لوگ تھے کہ جو حضرت نوح پر ایمان لائے، ہر رسول کا یہ معاملہ۔ تو ایک گواہی وہ ہے جو قیامت کے دن رسول دے گا کہ میں نے ان لوگوں تک بات پہنچا دی تھی، اختیار ان کا تھا، اسے قبول کرتے یا نہیں کرتے۔ دنیا میں نقد سزا ان کو مل گئی کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور تب تہس نہس کر دیے گئے، نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ اب صرف ان کے مساکن موجود ہیں، رہنے والے موجود نہیں ہیں، لیکن آخرت کا شدید ترین عذاب ابھی منتظر ہے ان کا۔ سورہ نساء کے اندر وہ آیہ مبارکہ موجود ہے جسے سنتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس دن کیا منظر ہوگا جس دن ہم ہر قوم میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس رسول کو جس کو بھیجا گیا ان کی طرف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے آپ کی قوم کے خلاف جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے۔ دیکھیے حضور کی ایک امت دعوت ہے، تا قیامت آنے والا ہر شخص حضور کی امت دعوت میں شامل ہے۔ وہ لوگ کہ جن تک بات پہنچ گئی یا پہنچ جائے گی وہ امت دعوت ہے، اور جن لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہیں، استجابت ہیں۔ گویا کہ ہمارا اور آپ کا شمار جو ہے امت استجابت میں ہوتا ہے، جنہوں نے اس بات کو قبول کیا، اگرچہ نسلاً وہ دین ہم تک پہنچا، شعوری طور پر تو ہم نے دین اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں ابتدا ہی سے بالکل غیر شعوری جو عمر ہوتی ہے انسان کی، اسی میں ہمیں جو ہے نماز پڑھنے والے ہمارے باپ دادا نظر آ گئے، ان کی انگلی پکڑ کر ہم مسجد جایا کرتے تھے، دادی یا نانی ہیں ان کی تلاوت کی آوازیں ہمارے کانوں کے اندر رس گھولتی تھی، بالکل بچپن میں لاشعوری کے۔ تو گویا کہ یہ تو وہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طلب کے بغیر ہی عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ هو اجتباکم کہا گیا نا، اپنی اس خوش قسمتی پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہ امت استجابت ہے، تو رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس دن کیا ہوگا کہ جس دن ہم ہر قوم میں ایک گواہ کھڑا کریں گے اس قوم کے خلاف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے آپ کی قوم کے خلاف۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے۔ مراد کیا ہے؟ بیت اللہ۔ ظاہر ہے کہ حضور جب تک وہاں رہے ہیں تو مرکز تو وہی تھا نا، اسی بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ہر مسلمان کے دل میں جو محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، محبت تو جوں کی تیوں موجود ہے۔ وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر آپ نے شروع کیا تھا تو ابتداً جو ہے وہ جنوب کی طرف چلے گئے تھے، حالانکہ سفر جو ہے شمال کی طرف تھا، مدینہ کی طرف۔ 3 دن آپ روپوش رہے غار ثور میں، اس کے بعد وہاں سے جب نکلے ہیں تو اب وہ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں اگر آپ دائیں طرف مڑتے تو بیت اللہ تھا، اگر سیدھے جاتے تو مدینہ تھا۔ کوئی ایسی شاہراہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال جو بھی تجارتی قافلے ہوں گے تو جس رستے پر چلتے تھے تو وہ بھی تو آخر جو ہے ایک نمایاں چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے کھڑے ہو کر اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر کے کہا تھا، گواہ رہو اے بیت اللہ کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے جو ہے مجھے یہاں ایک خدا کی پرستش نہیں کرنے دیتے۔ تو جو محبت حضور کے الفاظ میں سامنے آ گئی، ہر مسلمان کی قلبی کیفیت یہی تھی۔ تو اب یہاں مدینہ آنے کے بعد بہت بڑا امتحان تھا ان لوگوں کے، مہاجرین مکہ کے لیے، کہ ان کا جو تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پابند ہیں اس بات کے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف رکھیں گے. تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ جو بات تھی بہت ہی گراں گزر رہی تھی ان لوگوں کو، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیت اللہ کی وہ محبت موجود تھی، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ثبات عطا فرما دیا، سکون عطا فرما دیا. انہیں معلوم تھا کہ ہم پابند ہیں اللہ کے رسول کے اتباع کے، جب تک وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں گے ہمیں بھی اسی کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ انڈر کمانڈ ہیں اللہ کے. جب اللہ کا حکم ہوگا آپ اپنے رخ کو تبدیل کر دیں گے، لیکن قلبی محبت اسی بیت اللہ کے ساتھ، جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ان لوگوں کے لیے تھا، ان مہاجرین کے لیے، کہ جو محبت ان کے دلوں میں بیت اللہ کی تھی اب یہاں وہ مجبور تھے کہ اپنے روح کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. گویا کہ 16-17 مہینے حضور کو ہجرت فرمائے گزر چکے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس میں بھی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک حدیث موجود ہے، آپ راوی ہیں اس کے، کہ حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ ہماری وہ نمازیں کہ جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی 16-17 مہینے کو آپ ذرا ضرب تو دیجئے. ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں سینکڑوں میں بن گئی، ان کا کیا بنے گا؟ وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بھی کیا کہ جو حضرات اس دوران انتقال کر چکے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ابھی تو حکم آیا نہیں تھا تحویل قبلہ کا. تو سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں فطری طور پر اس قسم کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور تمہاری وہ نمازیں جو تم نے اس دورانیے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. اصل شے کیا ہے؟ اللہ کا حکم اولین شے. جب تک اللہ کا حکم رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مسلمان پابند رہے اس بات کے کہ اپنے روح کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. اسی اللہ نے جب حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، واحد کے صیغے میں بھی اور جمع کے صیغے میں بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب اپنے رخ کو جو ہے بیت الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر لیجیے. اور تمام مسلمانوں کو بھی یہی حکم تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں انتہائی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رافت کسے کہتے ہیں؟ نرم دلی. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر انسان کے دل کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوں اس کی مدد کرنے کے، یہ رافت ہے. تو اللہ تعالیٰ انتہائی رحم دل بھی ہے، انتہائی نرم دل بھی ہے اپنے بندوں کے حق میں، اور پھر یہ کہ انتہائی رحمت فرمانے والا بھی ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ، یہ قد کا لفظ آ گیا. قد نرا، ہم دیکھتے رہے ہیں. اس لیے کہ وہی طویل محبت جو حضور کے دل میں بیت اللہ کی تھی، اس کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ حضور بار بار اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہوں گے اور منتظر ہوں گے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے، اذن آ جائے کہ میں اپنے روح کو بیت اللہ کی طرف کر لوں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قاف لام با آتا ہے مادہ کسی شے کو ادھر ادھر دیکھنا، تو فی السماء کے الفاظ آ گئے، آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم کب آئے گا کہ میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لوں. ہم دیکھتے رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم لازماً آپ کے روح کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے پر راضی نہیں تھے. اصل محبت بیت اللہ کی تھی، اور یہ وہ بات ہے جو تورات میں لکھی ہوئی موجود ہے. آگے آ جائے گا اس کا ذکر. اہل کتاب کو خوب معلوم تھا، اپنے تئیں تو بڑے مطمئن تھے یہودی قبائل کے حضور ہجرت فرما کے یہاں آ بھی گئے اور ہمارے ہی قبلے کا رخ ادا کیے ہوئے ہیں، لہذا کوئی تشویش کی بات ہی نہیں، قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا. لیکن ان کی تورات میں موجود تھی یہ بات.
اس لیے کہ ذکر آ جائے گا کہ جنہیں کتاب دی گئی، مراد کون ہے؟ حامل تورات، ان کے علم میں تھا، کتاب میں لکھا ہوا موجود تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم پھیرے دیتے ہیں، اور یہاں تاکید کا صیغہ ہے، مضارع کے ساتھ جو ہے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم لازماً تبدیل کر دیں گے آپ کے لیے اس قبلے کو کہ جو آپ کو بہت پسند ہے، جس سے آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس میں بڑی تفصیلی روایت جو ہے ابن سعد میں موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت بشر بن براء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر پر حضور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بلکہ پورا رکوع میرا خیال ہے ایک ہی وحی میں نازل ہوا، ایک ہی موضوع ہے اس کا، تو آپ ان کے گھر پر موجود تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے، اور مدعو تھے وہاں دوپہر کے کھانے کے لیے ہوں گا، یا کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جس میں تمام لوگ وہاں موجود تھے ان کے گھر پر۔ تو اچانک وہ جو ہے وہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظاہر ہے ظہر جیسے ہی زوال شروع ہوتا ہے، آج بھی اب عرب کنٹریز میں چلے جائیں تو زوال ہونے کے فوراً بعد ہی 5-7 منٹ کے بعد اذان ہو جاتی ہے ظہر کی، اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ظہر کا وقت آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے، ظاہر ہے آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی صفیں باندھ لی، اور رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اب تک حکم نہیں آیا تھا۔ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، یہ وہ جگہ تھا، یہ حضرت بشر ابن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہ، کہ جہاں حضور خود موجود تھے بنفس نفیس، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک مختصر جماعت موجود تھی۔ جب آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لیں تو وحی نازل ہوئی حضور پر عین حالت نماز میں، اور یہاں بھی دیکھیے کہ حضور نے اس نماز کو مکمل نہیں کیا۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حالت نماز ہی میں حضور نے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ حضور تو وہیں کھڑے رہے، لیکن صحابہ کرام جو پیچھے صف بندی کیے ہوئے کھڑے تھے، جب حضور نے اپنے رخ کو پھیرا تو آٹومیٹیکلی وہ تمام کے تمام آپ کے عقب میں آ کر ایک صف بنا لی۔ تو یہ وہ جگہ ہے مسجد قبلتین، آج بھی آپ کو وہاں 2 محرابیں نظر آ جائیں گی۔ ایک محراب وہ ہے کہ جو جنوب کی طرف ہے، گویا کہ وہ بیت اللہ کی ڈائریکشن جو ہے اس کو واضح کر رہی ہے، اور دوسری محراب وہ ہے کہ جو شمال کی طرف بیت المقدس کا رخ کیے ہوئے ہے۔ متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں جو ہے نماز عصر کا وقت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کے اندر بڑا اختلاف ہو، لیکن اس کے بعد واضح ہو گئی تھی، وہ کسی اور محلے کی بات ہو رہی تھی، وہاں جب خبر پہنچی تو وہ نماز عصر کا وقت تھا، اور اسی حالت میں انہوں نے اپنے رخ کو بھی تبدیل کیا۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب یہاں تمام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے رخ کو پھیر لو شطرہ، اسی کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہی آیت ہے، تحویل قبلہ کی ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، مراد کون ہیں؟ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، اگرچہ اہل کتاب میں نصارہ بھی موجود ہیں، اور یقیناً ان کی جو انجیل تھی اس کے اندر بھی وہ ہدایات موجود ہوں گی، وہ آیات موجود ہوں گی جس میں نبی آخر الزمان کا ذکر ہوگا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، حالانکہ اس وقت تک بھی عیسائی جو ہے وہ بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ قرار دیے ہوئے تھے۔ تو ان الذین اوتوا الکتاب، یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، لا یعلمون انہ الحق من ربہم، ان کے تو علم میں تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ یہ بات ایک حق ہے، سچی بات ہے جو ان کے رب کی طرف سے گویا کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ علماء یہود سے تو کوئی شے آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، انہیں معلوم تھا سب، لیکن یہ ان کی اصل میں وہی ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور جو تعصب ان کے اوپر تھا اپنے اسی دین کا، جو دین موسی ہے جس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی بنی اسماعیل میں، جبکہ یہ منتظر تھے کہ آخری نبی کی بعثت ہوگی بنی اسرائیل میں۔
تو ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ بات ایک حق ہے، سچی بات ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے سامنے جو اہل کتاب ہیں، مراد وہی یہودی ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا سابقہ مسلمانوں کو جو پیش آیا تھا یہود کے ساتھ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ آتے ہی ہجرت کے بعد جو پہلا کام کیا تھا مسجد نبوی کی تعمیر، اولین ایک مواخات تھی کہ مہاجرین اور انصار کو ایک بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑ دیا، اور تیسری اہم ترین بات یہ تھی کہ یہودی قبائل جو وہاں موجود تھے مضافات میں، 3 بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، بنو نذیر بھی تھا، بنو قینقاع بھی تھا، بنو قریظہ بھی تھا، ان سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو اولین سابقہ تو انہی کے ساتھ پیش آیا تھا نا. تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے سامنے تمام ان کے مطالبے، کوئی معجزات، جو بھی تقاضا یہ کرے سب کچھ پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تو پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی. ظاہر ہے وہ تو اپنے اسی ہردرمی کے اندر، حسد میں، عناد میں، وہ تو قائم ہے اسی پر. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی علماء میں سے ایک بہت، جسے آپ ٹاپ کے علماء کہتے ہیں، ان میں سے ایک تھے جن سے بعد میں سوال بھی کیا گیا تھا. تو انہوں نے تو فرمایا میں تو فوراً پہچان لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود. بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ یہودی جو ہیں حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تو کیا آپ کا خیال ایسا ہی ہے کہ تمام؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح بڑے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لوں گا، اسی طرح یہودی علماء میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ چکا ہو. لیکن اصل بات وہی ہے نا کہ وہ جو آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا آخری نبی، آخری رسول. تو وما انت بتابع قبلتہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ تو اس حکم کے آنے کے بعد اب ان کے قبلے کی اتباع تو نہیں کریں گے. جب اللہ کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لا چکے تھے مسلمان وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور المیہ یہ ہے کہ ان یہودی اور عیسائی اہل کتاب میں دونوں آ گئے نا، ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے سے کوئی راضی نہیں ہے، اتباع نہیں کرنے والا. آج بھی آپ کو معلوم ہے ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی مشرقی دیوار جو ہے اس کے سامنے نصارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا قبلہ وہ ہے. آج بھی بیت المقدس کی جو مشرقی ہیکل سلیمانی کی جو مشرقی دیوار ہے وہ اس طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہودی مغربی دیوار کو جسے دیوار گریا کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے سر پٹکتے رہتے ہیں. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ان کے تو عبادت ہوتی یہ ہے بس ہاتھ باندھے ہوئے اور سامنے دیوار کے کھڑے ہیں اور دیوار سے اپنا سر جو ہے وہ ٹکرا بھی رہے ہیں یا کچھ فاصلے پر وہ خاص قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو المیہ تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے کے قائل نہیں ہیں، اس کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ بفرض محال کہیں آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لی. سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے نا کہ بیت المقدس جس کی طرف تم نے 16-17 مہینے رخ کر کے نماز ادا کی دوبارہ اسی کو اختیار کرو، یا ان کا اور پریشر ہے، ان کے کچھ اور تقاضے ہیں، مطالبات ہیں. اگر کہیں آپ اس دام میں آ گئے اس کے بعد کہ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس العلم آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے صریح حکم آ چکا تھا جس کا کوئی امکان نہیں تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا التفات جس قدر بیت اللہ کی طرف تھا اس کا کیسے امکان تھا؟ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر بفرض محال یہ ہو گیا تو یقیناً آپ بھی پھر ظالمین میں سے ہوں گے. قرآن حکیم جب کمنٹ کرتا ہے تو الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُ وَإِن تَرَقَّى، رب ہے
محمد بندے ہیں اللہ کے، رسول ہیں اس کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسبت عبدیت پر زیادہ فخر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں بھی جیسے آپ کہیے کہ زیادہ نمایاں جو کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ تو حضرات بس یہیں تک آج میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ باقی ہے کہ ابھی پہلے رکوع کی بھی 2-3 آیات باقی ہیں، اور اس کے بعد دوسرا رکوع بھی اسی موضوع کے اوپر ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ، بلکہ اگلی مرتبہ شاید ہم جمع نہ ہو سکیں، اس لیے کہ اب رمضان کی آمد میں شاید بس 6-7 دن ہی باقی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا ہمارا جو اجتماع ہے تو رمضان سے قبل کے جو ہمارا درس قرآن کا پروگرام ہوتا ہے اس سلسلے کا آخری اجتماعی ہے۔ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ تمام حضرات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد جو اتوار آئے گی، اگر تو امیڈیٹلی بعد میں آ گئی 2-3 دنوں کے اندر اندر، پھر ہم اس کو اگلی اتوار کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر درمیان میں فصل ہوا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کی جو اتوار ہوگی تو آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ایک محبت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔